استغفار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استغفار وہ بندہ پڑھے جو 100% گناہ گار، خطا کار، روسیہ کار، رب کا نافرمان ہو۔ فرما بردار لوگ بھی استغفار کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الانبیاء ہے، ہر قسم کے گناہ سے محفوظ ہے، خطا سے محفوظ ہے، غلطی سے محفوظ ہے، نافرمانی سے محفوظ ہے، کہ نبیوں میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں۔ تو حضور علیہ السلام بھی دن میں 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ ایک دن میں حضور علیہ السلام 70 مرتبہ استغفار پڑھتے، استغفر اللہ۔ تو جب نبی پڑھے جو گناہوں سے پاک ہو، اور ہم کہ ہماری کوئی گناہ ہے، ہماری کوئی غلطی ہے، ہم کیوں استغفار پڑھیں؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ چیز ایسے مشہور ہو گئی ہے کہ وہ لوگ استغفار کو غلطی اور گناہ کے مطلب میں سمجھتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو قرآن پاک کی تعلیمات کیا ہے کہ وہ اللہ کے حوالے کر دے۔ میں مثال آپ کی خدمت میں دیتا ہوں، کسی کے کوئی پیسے گم ہو گئے، کوئی جانور گم ہو گیا، کوئی چیز گم ہو گئی، تو اگر وہ یہ پڑھ لے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون تو ٹھیک بات ہے۔ لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا کوئی مر گیا، کسی کی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ انا للہ پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ انا للہ پڑھنے کا صرف موت کے اوپر تعلق نہیں ہے، یہ ہر اس تکلیف دہ چیز پہ جس پہ مسلمان کو تکلیف ہو۔ قرآن پاک میں انا للہ کی آیت سے پہلے ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دوسرا پارہ ہے، دوسرا صفحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تعلیم دی ہے کہ مؤمن وہ ہیں جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اب اس تکلیف کا یہ معنی نہیں ہے کہ فوت کی ہوگی تو صرف انا للہ پڑھا جائے گا، ورنہ دوسری تکلیف پہ نہیں پڑھیں گے۔ کسی تکلیف پہ، کسی ایذا پہ، کسی مصیبت کے پہنچنے پر لفظ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دینا، اور اس عقیدے سے کہہ دینا کہ ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، تمام چیزوں نے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ جی کوئی موت پڑ گئی ہے، نعوذ باللہ، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، یہ اس قسم کی کوئی تکلیف ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ہم لوگوں نے کچھ جملوں کے ساتھ جوڑ رکھے ہیں، تو انا للہ بھی ہم نے صرف موت کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ صرف موت کے ساتھ نہیں ہے، موت کے ساتھ بھی ہے، باقی تکالیف کے ساتھ بھی ہے۔ ایسے ہی استغفار ہے، استغفار صرف گناہ کے ساتھ نہیں ہے۔ گناہ ہوگا تب تو استغفر اللہ کہہ دیں، ٹھیک ہے، لیکن گناہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے کسی نے اپنے لیے اولاد نرینہ مانگنی ہو نا، تب بھی وہ استغفار پڑھے۔ آپ کہیں گے کہاں ہے؟ قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سمجھا دیتا ہوں۔ رب کریم نے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بات نقل فرمائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشنے والا، تم استغفار کرو۔ جب استغفار کرو گے تو کیا ملے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے اولاد بھی بڑھائیں گے، تمہارے مال بھی بڑھائیں گے۔ اس سے پتہ چلا رزق ملے گا بھی استغفار کے ذریعے سے، اولاد ملے گی استغفار کے ذریعے سے۔ تو استغفار سے ہمیں ایک بات سمجھ آئی، ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب استغفار کی تعلیم ارشاد فرماتے تھے تو وہ ایک جملہ ارشاد فرماتے کہ کسی کنوارے کی شادی نہ ہو رہی ہو نا، یا کسی کنواری کی شادی نہیں ہو رہی ہو، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری شادی فرما دیں، تو اسے فرما دیتے آپ استغفار کثرت سے پڑھو۔ تو پھر حضرت ہزاروی رحمہ اللہ کی اس بات کو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، شروع میں تو ہم بھی سمجھتے کہ شاید کسی کنوارے کو تعلیم دے رہے ہیں تو حضرت پر کوئی اس کے گناہ کھل گئے ہوں گے، پتہ نہیں کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہو کہ یہ گناہ گار ہے تو استغفار کرو۔ جب میں نے اس آیت کریمہ پہ غور کیا تو تب سمجھ آیا کہ گناہوں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ انسان کے اموال بھی بڑھائے گا، اولاد بھی بڑھائے گا۔ تو اولاد تب بڑھے گی نا جب شادی ہوگی، جب شادی نہیں ہے تو اولاد کیسی بڑھے گی؟ تو یہ شادی کا وظیفہ بھی استغفار ہے۔ تو استغفار کا تعلق صرف گناہ سے نہیں، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں بات کی ہے۔ اس طرح استغفار صرف کوئی استغفر اللہ پڑھے، یہ بھی استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے، یہ بھی استغفار ہے۔ اسی طرح 5واں کلمہ پورا پڑھ لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ چاہے یہ پورا 5واں کلمہ پڑھ لے تو یہ سید الاستغفار ہے، یعنی جتنے استغفار کے صیغے ہیں، استغفار کے الفاظ ہیں، استغفار کے وظائف ہیں، یہ ان سب کا سربراہ ہے، یہ ان سب کا سید ہے، لیڈر ہے، یعنی سب سے بڑا